پیارے بھائیوں، عبداللہ ابن محمد سیارفی کا قول ہے کہ ایک مرتبہ میرے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کے مجلس میں آپ کے باندھے گھر کے اندر جانے کے لیے آپ کے سامنے سے نکلی۔ اس وقت امام کے سامنے قلمدان رکھا ہوا تھا، باندھی نکلتے وقت قلمدان پر گر گئی۔ امام نے فرمایا کیسی چلتی ہے؟ اس نے گستاخ لہجہ میں کہا کہ جب راستہ نہ ہو تو ہم کیا کریں، کیسے چلیں؟ امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ کر کے فرمایا کہ جا، میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت، اس نے تو آپ کو غصہ دلایا اور آپ نے پھر بھی اس پر احسان فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ بے شک اس نے مجھے ناراض کیا تھا، لیکن میں اپنے اس فعل سے راضی ہو گیا۔ حقیقت میں دماغ رکھنے والے لوگ اس فعل سے امام موصوف کے حلم کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی واقعہ پر اس معاملہ کو قیاس کر سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو کوڑے سے مارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تشریف لا کر ان کو اس فعل سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس قدر قدرت تم کو ان پر ہے، اس سے زائد قدرت اللہ تعالیٰ کو تم پر ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا۔ پیارے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ بہت تیر انداز بھی تھے، چونکہ جہاد کا دار و مدار اصول حرب اور فنون سپہگیری جاننے پر ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانہ میں سوائے تیر اندازی اور تلوار زنی وغیرہ کی کوئی اور لڑائی کا امتیازی فن نہ تھا۔ اس لیے لا محالہ امام موصوف کو اس فن میں بھی کمال حاصل کرنا لازم تھا، کیونکہ سنت نبویہ کا کامل اتباع اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہر وقت وہ فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو فن نشانہ بازی میں بھی کمال حاصل تھا۔ وراق بخاری کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اکثر تیر اندازی کرتے تھے، اور باوجود یہ کہ میں اکثر آپ کی صحبت میں مدت دراز تک رہا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی نشانہ نے خطا کی ہو۔ صرف 2 بار آپ کا نشانہ خطا کیا ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مقام فرور میں تھے، تیر اندازی کا جوش و اٹھا تو جنگل کی طرف چل دی، وہاں پہنچ کر تیر اندازی اور نشانہ بازی شروع کر دی۔ امام بخاری نے ایک مرتبہ جو تیر مارا تو نہر کے پل کی میخ میں جا لگا، جس کی وجہ سے میخ پھٹ گئی۔ یہ دیکھ کر امام گھوڑے سے اترے اور تیر کو میخ سے نکالا، بعد ازاں ہم کو لوٹنے کا حکم دیا۔ جب ہم واپس چلے آئے تو مجھ سے فرمایا ابو جعفر، مجھے تم سے ایک ذاتی کام ہے۔ میں نے عرض کیا بصر و چشم۔ فرمایا اس پل کے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہماری وجہ سے اس کی میخ کا نقصان ہو گیا ہے، لہذا یہ تو ہم کو اس کی درست کرنے کی اجازت دے دیا یا تاوان لے لیا یا معاف کر دے۔ پل کا مالک حمید ابن احذر تھا۔ میں نے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ حمید بولا کہ ابو عبداللہ بخاری سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو کچھ آپ سے ہوا وہ آپ کو معاف ہے، اور یہ تمام ملک جس پر میں قابض ہوں سب آپ پر سے قربان ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز میں امام بخاری رحمہ اللہ کا خشوع و خضوع بہت زیادہ تھی۔ بکر ابن منیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہی تھی، اتنے میں آپ کے بدن پر ایک زنبور نے 17 جگہ کاٹا، لیکن آپ نے نماز نہ توڑی۔ نماز تمام کرنے کے بعد فرمایا دیکھو نماز میں کس چیز نے تکلیف دی ہے۔ دیکھا تو 17 جگہ بڑھ نے کاٹا تھا اور تمام جگہ پر ورم آ گیا تھا۔ پیارے بھائیوں، رمضان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی تلاوت قرآن بھی بہت زیادہ تھی۔ ماہ رمضان میں جب امام بخاری رحمہ اللہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے تو ہر رکعت میں 20 آیت پڑھتے تھے، لیکن تہجد کے وقت نصف یا ثلث قرآن روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زائد
3 روز میں، ورنہ 2 روز میں نماز تہجد میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، اور پھر دن میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ تالیفات جو اس وقت موجود ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 جامعہ صحیح البخاری، نمبر 2 الادب المفرد، نمبر 3 رفع الیدین فی الصلاۃ وقراءۃ خلف الامام، نمبر 4 بر الوالدین، نمبر 5 التاریخ الکبیر، نمبر 6 التاریخ الاوسط، نمبر 7 التاریخ الصغیر، نمبر 8 خلق افعال العباد، نمبر 9 کتاب الضعفاء۔ پیارے بھائیو، امام بخاری کی وہ تعریفات جو اس وقت غیر موجود ہے وہ ہے الجامع الکبیر، مسند کبیر، تفسیر کبیر، کتاب الاشربہ، کتاب التوحید، اسامی الصحابہ، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الوحدان، کتاب الفوائد وغیرہ۔ پیارے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ کے بعض اساتذہ حدیث مکی ابن ابراہیم بلخی، عبید اللہ ابن موسیٰ، عیسیٰ ابو عاصم شیبانی، احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، عبداللہ ابن زبیر، حمیدی وغیرہ رحمہم اللہ، تالیف احادیث کی وجوہ، آثار و احادیث کو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور نہ صحابہ و تابعین کے دور میں مرتب اور مبوب کیا گیا، اور نہ موجودہ دور کی طرح احادیث کو جوامع کی صورت میں لانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ابتدائی قرن اول میں تو اس کی صاف ممانعت فرما دی گئی تھی، اور یہ ممانعت صرف اس خوف سے تھی کہ کہیں احادیث اپنی اجتماعی شان کی وجہ سے قرآن سے مخلوط نہ ہو،